امت بخشوانے والے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا۔ میں نے اپنے امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی گھسٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا، اور اس نے اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا۔ یہ ہے درود پاک کی فضیلت اور برکت۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ اللہ رب العزت ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، غصہ اور اس کا علاج۔ جانے جانا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جہنم کا ایک دروازہ ہے جس سے وہی لوگ داخل ہوں گے جن کا غصہ رب کائنات کی نافرمانی کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار، انہوں نے ایک مکان رینٹ پر لے لیا، کرائے پر لے لیا۔ متصل ایک یہودی کا مکان تھا۔ اس نے دیکھا کہ میرے ساتھ مسلمان کا مکان ہے، کیوں نہ ہو اس کو تنگ کیا جائے، میری تنگی کی وجہ سے یہ غصے ہو، جب غصے ہوگا تو میں اس کا مکان جو ہے خالی کروا دوں گا۔ مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ جس ہستی نے مکان لیا ہے وہ کوئی عام بندہ نہیں، وہ اللہ کا ولی ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب مکان لے لیا رینٹ پر، کرائے پر، وہ یہودی روزانہ کی بنیاد پر گندگی اپنے پرنالے کے ذریعے حضرت مالک بن دینار کے گھر پھینکا کرتا تھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ، سنیے اسلاف کی باتیں، آج ہم ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کر لیتے ہیں۔ ہم گزر رہے ہوں تو کوئی پانی کا چھینٹا ہمارے اوپر گرا کے چلا جائے تو ہمارا حال کچھ اور ہی ہو جاتا ہے۔ ایک مہینہ پورا گزر گیا، مالک بن دینار کے ہاں روزانہ وہ گندگی گراتا، آپ روزانہ جھاڑو سے اپنے وہ صحن کو صاف کر لیا کرتے۔ ایک دن یہودی خود آگے بڑھا اور سلام کرتا ہے، مسلمانوں کے امام آپ کو سلام ہو، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ مالک بن دینار نے فرمایا پوچھو۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ میں روزانہ آپ کو تنگ کرتا ہوں، تمہارے گھر میں گندگی گراتا ہوں، کیا آپ کو غصہ نہیں آتا؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا غصہ تو آتا ہے، مگر یہ آیت پڑھ لیتا ہوں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ غصہ پینے والے، درگزر کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں۔ جب یہودی نے یہ قرآن کی آیت سنی کہ ایک مہینہ ہو گیا اللہ کے ولی کو میں تنگ کر رہا ہوں، مسلمانوں کے امام کو تنگ کر رہا ہوں، مگر ایک بار بھی زبان پہ شکوہ شکایت نہیں آئی، جب آپ نے یہ جملہ بولا، قرآنی آیت سنائی، جب قرآنی آیت سنائی، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کے وہ الفاظ اس کے دل پر ایسے اثر انداز ہوئے کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ عزیزان گرامی قدر، غصے کے حوالے سے امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی فرمان سنیے۔ حسن بصری رحمت اللہ، آپ فرماتے ہیں اے آدمی تو غصے میں خوب اچھلتا ہے، کہیں اب کی بار تیری اچھل تجھے جہنم میں نہ ڈال دے۔ لہذا جو ہر بات پہ لڑائی مول لے لیتے ہیں، رشتہ داری توڑ دیتے ہیں، بھائی آپس میں جدا ہو جاتے ہیں، طلاقیں آ جاتی ہیں، طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، ہوتا کیا ہے؟ بیسک کیا ہے؟ وہ شیطانی جال ہے، اس کا نام ہے غصہ۔ رب کی بارگاہ میں التجا کیا کرے، مولا ہمیں غصے کی نحوست سے محفوظ فرما۔ عزیزان گرامی قدر، آقا علیہ السلام کا فرمان سنیے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، صفحہ نمبر 130 ہے۔ فرماتے ہیں کہ طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو، دوسرے کو پچھاڑ دے،
بلکہ طاقتور وہ شخص ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اور حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، یہ حضور کی بارگاہ میں مؤدبانہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسا عمل تو بتائیے کہ وہ عمل مجھے داخل جنت کر دے۔ جانا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تغضب ولک الجنہ، اے ابو درداء غصہ نہ کیا کرو، اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ ہمیں غصہ کرنا چاہیے۔ جب یہ فرمان سنتے ہیں تو کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ اور آج معاشرے کے اندر جتنا بھی بگاڑ ہے اس کے اندر ایک یہ غصے کا بھی پہلو پایا جاتا ہے۔ اولاد نہیں برداشت کرتی، اولاد برداشت ہے، جس کو ماں نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا، باپ نے صحبتیں اختیار کی، برداشت کی، اس کے ناز نخرے اٹھائے، پروان چڑھایا، پڑھایا لکھایا، نوکری لگوا دیا، اب بھی بیٹا باپ کے سامنے بگڑتا ہے اور اب بات بات پہ غصہ کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے، عزیزان گرامی قدر، آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے مجھے غصے میں جو کوئی یاد رکھے گا اسے میں اپنے جلال کے وقت یاد رکھوں گا۔ اور غصہ پینے کی فضیلت کیا ہے کہ جس بندے کو غصہ آئے اور پی جائے، جانا علیہ السلام کا فرمان معظم ہے، جو غصہ نکالنے پر قدرت ہونے کے باوجود پی جائے، اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت یعنی قیامت والے دہاڑے، قیامت والے دن اس کے دل کو اپنی خوشنودی سے معمور فرما دے گا۔ یہ جو لفظ بولا جاتا ہے نا غصہ حرام ہے، یہ درست نہیں ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ غصہ آ جاتا ہے۔ اب کوئی حضور کے بارے میں کوئی بات نازیبا بات کرے، کیا غصہ نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ کسی صحابی کے بارے میں کوئی گفتگو کرے، غصہ آئے گا کہ نہیں؟ آئے گا۔ اہل بیت کے بارے میں کوئی نازیبا گفتگو کرے، غصہ تو آئے گا۔ غصہ، یہ لفظ کہنا غصہ حرام ہے، یہ نہیں ہے، غصہ ناجائز ہے، وہ بھی بلا وجہ غصہ ناجائز۔ جہاں غصہ کرنا ہے وہاں غصہ کیا جائے۔ اب حضور کی ناموس پر کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے، وہاں غصہ نہ کیا جائے، یہ کون سی بات ہے؟ یہ کون سی منطق ہے؟ عزیزان گرامی قدر، آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے، جس نے غصے کو روک لیا حالانکہ وہ اسے جاری یعنی نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس کو تمام مخلوق کے سامنے کھڑا کرے گا اور اختیار دے گا کہ چن لے اس میں سے جو حور تجھے پسند ہے۔ غصہ پینے والوں کی فضیلت کتنی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے غصہ پی لیا اس حال میں کہ وہ نافذ کر سکتا تھا، اللہ پاک اس کے دل کو سکون اور ایمان سے بھر دے گا۔ اور بعضوں کا تو مزاج جو ہے ماچس کی تیلی کی طرح ہوتا ہے، جس طرح ماچس کی تیلی تھوڑا سا رگڑا کھاتی ہے تو جل جاتی ہے، تو ایسے کا مزاج بھی ماچس کی تیلی کی طرح ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی سی بات کرے تو اچھل پڑتے ہیں۔ کیا جی مجھے غصہ بہت آتا ہے۔ غصے کے وقت انسان کو اپنے جذبات کنٹرول میں رکھنے چاہیے، کیونکہ غصے کی وجہ سے صحیح اور غلط کے درمیان فرق بندہ ختم کر بیٹھتا ہے۔ نہیں دیکھتا یہ میری ماں ہے، نہیں دیکھتا میری بہن ہے، نہیں دیکھتا میری بیوی ہے۔ اور یاد رکھیے غصے کی وجہ سے کوئی انسان کہنا کہ مجھے وہ غصہ جو ہے نا بہت آتا ہے، غصے کی بنا پر فیصلوں کے اندر بھی فرق نہیں کر پاتا۔ جس طرح ابلتے ہوئے پانی کے اندر بندہ عکس نہیں دیکھ سکتا، غصے کے سبب اور بھی بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں۔ بندہ حاسد بن جاتا ہے، غصے کے سبب بندہ غیبت کرنے والا بن جاتا ہے،
غصے کے سبب چگلی کھانے والا بن جاتا ہے، غصے کے سبب بندہ تعلق توڑ بیٹھتا ہے، غصے کے سبب جھوٹ بولنے والا بن جاتا ہے، غصے کے سبب آبرو ریزی کرنے والا بن جاتا ہے، غصے کے سبب دوسروں کو حقیر جانتا ہے، غصے کے سبب لوگوں کو گالی نکالتا ہے، غصے کے سبب تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ تو چند ایک نقصانات ہیں۔ آئیے علاج کی طرف۔ جب بندے کو غصہ آئے تو پی جائے۔ کس طرح پیا جائے؟ کھڑا تھا تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھے غصہ آیا تو کھڑا ہو جائے، یا پانی پی لے، یا باوضو ہو جائے، اپنے تصور میں وہ مقدس مقامات کو لے آئے کہ وہ میرے سامنے گنبد خضرا ہے۔ جیسے جیسے وہ تصور بڑھتا جائے گا اس کا غصہ کم ہوتا جائے گا۔ اور جانے جانا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آخری سماعت فرمائیے، جن کی شان یہ ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا جس کا اجر اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہوگا، اور اعلان ہوگا وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ کون سے اشخاص ہیں جن کا اجر، جن کا ثواب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے؟ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے غلاموں، یہ ان لوگوں کے لیے یہ اعلان ہوگا جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی رنجشیں ہیں ختم کر، توڑنے والے نہ بنو، جوڑنے والے بنو۔ اگر بھائی روٹھا تو منا لو، صلح کر لو، صلح کر لو۔ کیوں؟ صلح کی اتنی برکت ہے، فضیلت حدیث پاک ہے کہ جو صلح میں پہل کرتا ہے جنت میں بھی پہلے داخل ہوگا۔ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والوں، بعضوں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، جی بڑی کوشش کی ہے، وضو کر کے بھی دیکھا ہے، پانی پی کر بھی دیکھا ہے، خیالات کو بھی منتشر کر کے دیکھا ہے، پھر بھی غصہ نہیں جاتا۔ علماء لکھتے ہیں کہ وہ ہر نماز کے بعد 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے۔ دوسرا نسخہ دیا کہ چلتے پھرتے جب بھی اس کو وقت ملے تو چلتے پھرتے اس الفاظوں کا ورد کر لے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ ذرا محبت سے سب کہہ لو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اور یا اللہ یا رحمان۔ لفظ اللہ کہنے کی برکت کیا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے محبت سے ایک بار لفظ اللہ کہا، اس نے گویا کہ اپنے رب کو تمام صفات کمالیہ سے یاد کر لیا۔ محبت سے کہیے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ رب کائنات ہمیں غصے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، غصہ آ جائے تو بر وقت علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تمام احباب سنتیں ادا فرما لیں۔